جو شخص بھی یہ چاہتا ہے ہم میں سے کہ اس کے اندر کوئی روحانی، عرفانی، عاشقانہ اور حقیقت میں رہنے والا انقلاب آ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ دیوان شمس کو نہ چھوڑے، اور اگر ان نشستوں میں شریک ہوتا ہے تو اس میں ناغہ نہ کرے۔ یعنی ہمیں ذہن بھی انقلاب دیکھے گا، دل بھی انقلاب کے احوال سے گزرے گا، اور گویا ہم اپنے حقیقی ورلڈ ویو کو لیو کرنا سیکھ جائیں گے۔ ہم ہائر پیشن اور ہائر انٹیلیکٹ کے جو ہے وہ نقطۂ اتحاد تک پہنچنے کے لائق ہو جائیں گے۔ ہم صورتوں کے ڈھیر میں رہتے ہوئے ایک میننگ گیور کی پوزیشن اختیار کرنے والی صلاحیت اپنے اندر پیدا ہوتی ہوئی دیکھ لیں گے۔ یعنی ہم اس بات کا گویا تجربہ کر لیں گے دیوان شمس کو پڑھتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک، کہ وجود میں عروج کیا ہوتا ہے، ہر لمحہ محو پرواز رہنا کسے کہتے ہیں، اور ہر آدمی دیکھے گا کہ اس کا میں وہ میں نہیں رہے گا جس میں کو اس نے اپنی شناخت بنا رکھا ہے، اس کا تو بھی جو ہے وہ نہیں رہے گا جس تو سے اس نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے۔ تو یہ اس کو جیسے ایک انقلابی دعوت سننے کی نیت سے گویا اس میں بیٹھنا چاہیے، اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اور میری سمجھ کے مطابق اس وقت دیوان شمس سے ذرا گہرائی میں جا کر استفادہ نہ کرنا یہ ہمیں بہت زیادہ خطرات میں ڈال سکتا ہے۔ خطرات میں ڈال سکنے سے مراد یہ ہے کہ جو اب اگلا دور آ رہا ہے جس میں ذہن کو شکست اٹھانی ہے، جس میں احساسات کو کند ہونا ہے، جس میں آدمیت اپنا آدمی ہونا جو چیزیں باور کرواتی رہتی ہیں ان چیزوں کا فنا ہونا ہے، تو اگر اس وقت بھی ہم نے اپنے اندر اس طرح کے احوال کو راستہ نہ دیا، اگر ہم نے اس آتش فشاں سے جو ہے وہ پیشن اخذ نہ کیا، تو ہم اگلے دور میں یعنی 2-4 برس ہی میں اپنا حشر دیکھ لیں گے، اپنا ڈی ہیومنائز ہونا گویا تجربہ اور مشاہدہ کر لیں گے۔ تو جسے بھی اس بات سے دلچسپی ہے کہ وہ آدمی رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اپنے قابو میں رکھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھائے، تو میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس کے لیے بہترین درسگاہ وہ دیوان شمس ہے۔ تو یہ جو غزل آج ہم پڑھیں گے تو یہ اسی طرح پڑھیں گے جیسے 2-3 مرتبہ پڑھنے کی مشق کی ہے، لیکن اس سے پہلے 1-2 تمہیدی باتیں ہیں کہ مولانا کی غزلیں اگر آپ دیکھیں تو ایک تسلسل کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی نظموں کی بناوٹ سے قریب ہوتی ہیں، اور یہ تسلسل کبھی جیسے مشاہدے کا ہوتا ہے کہ آنکھ ایک چیز پہ پڑتی ہے، پھر اس سے ملحقہ دوسری چیز پہ پڑتی ہے، یعنی آنکھ اپنے سامنے کے مناظر کو اس طرح دیکھتی ہے کہ ان مناظر کا بکھراؤ ختم ہو جاتا ہے، وہ مناظر کا جیسے ایک وحدت مرئی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو دوسرا انداز یہ ہے اس تسلسل کا کہ یہ عاشقانہ تسلسل ہے، کہ جیسے محبوب کی ایک ایک شان پر نثار ہوتے ہوئے وہ اس کی مختلف شانوں سے گزر رہا ہے، اور اسی طرح یہ عارفانہ بھی ہوتی ہے، یعنی یہ سیر کبھی عاشقانہ ہے کبھی عارفانہ ہے، کہ اس کا دیکھنا جو ہے وہ اللہ کی حضوری کا ماحول پیدا کیے رکھتا ہے۔ تو اور ذہن یا یوں کہہ لیں کہ قلب میں جو عرفانی فیکلٹیز ہیں وہ بیدار رہتی ہیں، اور اکثر یہ دونوں ملے جلے ہوتے ہیں، یعنی عاشقانہ اور عارفانہ
یہ جو سیر کے نتائج یا محرکات ہیں یہ ملے جلے ہوتے ہیں۔ تو مولانا کے لیے جیسے دنیا سیرگاہ ہے، زمینی بھی آسمانی بھی، اور کیونکہ دنیا فارمز کا گھر ہے تو ان فارمز کو نگیٹ کیے بغیر یہ اسے زیادہ بامعنی یا زیادہ خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ یعنی صورت میں سیر کرتے ہیں معنی کی مشعل لیے ہوئے، اور کبھی معانی میں گشت کرتے ہیں انہیں صورتوں میں ڈھالتے ہوئے۔ تو یہ ذرا لحاظ رہے تو انشاءاللہ مولانا کے یہاں سمجھنے کو بہت کم چیزیں رہ جائیں گی۔ سب چیزیں جیسے یہ کہ ہم گویا احوال اخذ اور جذب کرنے کی ایک مہم پر نکلے ہوئے ہیں، بس اتنا رہ جائے گا۔ یہ جو غزل ہے یہ گلستاں کی سیر ہے، یعنی دنیا کے کچھ شاعرانہ منطقے ہیں۔ گلستاں ہے، میخانہ ہے، صحرا ہے، آسمان ہے، پہاڑ وغیرہ۔ تو یعنی دنیا جن زونز میں بٹی ہوئی ہے یہ اکثر کسی ایک زون کی سیاحی کرتے ہیں، کبھی گلستاں کو سیر کرتے ہیں، کبھی میخانے کا معائنہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو غزل ہے یہ سیر گلستاں ہے، یعنی یہاں گلستاں کسے کہتے ہیں؟ حالت بہار میں گلستاں، اس کا مطلب ہے کہ جمال اپنی حقیقت جمال وہ جیسے بہت وفور کے ساتھ، بہت جوش کے ساتھ اپنا اظہار کر رہی ہے، اور یہ اظہار جو ہے عالم فطرت میں جو ہے وہ انفعالی ہے، پیسو ہے، اور پھر عالم انسانی میں انسان جو ہے وہ ان پیسو مظاہر جمال کو سیر کرتا ہے جمال کے حقیقی ادراک اور تصور کے ساتھ اور ایکٹیو ہو کر۔ تو وہی جمال جو ہے وہ دیکھنے والی آنکھ یعنی آدمی کو اپنا ایکٹیو کارندہ اور نمائندہ بناتا ہے، تاکہ وہ محض صورت تک محدود نہ رہ جائے۔ یعنی جمال محض صورت تک اگر محدود رہے تو وہ حقیقت سے نسبت گما بیٹھتا ہے۔ تو یہ آپ کو دونوں جہتیں نظر آئیں گی کہ گلستان جیسا دکھائی دے رہا ہے بالکل پھٹا پڑ رہا ہے خوبصورتی سے، اور اسے دیکھنے والا جو ہے وہ اس کے اوریجن، اس کے سورس کو دیکھنے کے احوال سے گزر رہا ہے۔ تو اس کی آنکھیں صرف اسے دیکھ رہی ہیں، اس کا دل جو ہے وہ اس کے اوریجن اور اس کے پرنسپل سے جڑا ہوا ہے، حالت مشاہدہ میں بھی، حالت حضور میں بھی۔ تو یہ ایک اس غزل کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہمارے ذہن میں ہو، اور ایسا مولانا کے سوا کہیں نہیں ہے۔ دوسرے ایک نازک بات ہے جو مولانا کا پورا کلام پڑھتے وقت اگر یاد رہے تو اس کی جو معنوی تشکیلات ہیں وہ جو ہیں وہ واضح رہیں گی، ان سے آدمی کسی الجھن اور غلط فہمی میں پڑھنے سے محفوظ رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ جو ان کی شاعری کے مین کیریکٹرز ہوتے ہیں نا، میں، تو اور وہ، تو ان کے بھی ہیں وہ، تو ان کے یہاں من، تو اور او یہ دونوں انسانی بھی ہو سکتے ہیں، یہ تینوں الوہی بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی تو کا مطلب خدا بھی ہو سکتا ہے، او خدا کو بھی کہا جا رہا ہے، لیکن یہ جب بھی تو اور او کہیں گے تو اس کے نئے نئے مصداقات ضرور نکالتے ہیں۔ یعنی تو خدا کو بھی کہا، آدمی کو بھی کہا، پرندے کو بھی کہا، اسی ایک تو میں یہ سب سمائے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح او کہنے سے مراد اللہ کو بھی لیا، اور او کہنے سے مراد جیسے کسی انسانی کردار کو بھی لیا۔ تو اس کی وجہ سے لوگ ان کے غزل میں جو تسلسل اور بہاؤ ہے اس کو درست طریقے سے کیچ کرنے اور سمجھنے میں
جیسے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، لغزش کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا تو خدا بھی ہے، انسان بھی ہے، یعنی اپنے اپنے محل میں، اپنے استعمال میں. اسی ایک غزل میں جیسے تو کو مخاطب کیا گیا ہے، یہ تو کہیں الوہی ہے، کہیں انسانی ہے، کہیں جیسے یہ موجودات میں سے کوئی موجود ہے. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور اس میں گویا ہماری تمام عرفانی روایت اور عاشقانہ ٹریڈیشن اپنے بہترین جواہر کے ساتھ سمٹی ہوئی ہے کہ من بھی فکسڈ نہیں، تو بھی فکسڈ نہیں، او بھی فکسڈ نہیں، اور ان کا فکسڈ نہ ہونا اس لیے ہے کہ یہ اپنے الوہی اور حقیقی اور خدائی کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق میں رہیں. یعنی تو فلاں ہے، لیکن اسے تو کہتے ہوئے اللہ کو مخاطب کرنے کا جو ایک وہ کی جو حرکت ہے وہ جاری رہتی ہے. یعنی ہر خطاب میں آخری مخاطب اللہ ہے. تو یہ اگر یہ سب چیزیں بھی اگر ہمارے لیے قیمتی چیزیں ہوں، اگر یہ سمبلزم جو بالکل جیسے مطلب بالکل عقلی اور ذہنی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جیسے ہمارے احساسات میں ایک نمو پائے رکھنے کا سامان ہے کہ ہم محسوس بھی کرتے ہیں تو سردی محسوس کی، گرمی محسوس کی، لیکن یہ احساس سردی اور گرمی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ احساس ہمیں یعنی کہ دوسری دنیا کی سردی اور گرمی تک پہنچا دیتا ہے، یہ سردی اور گرمی کے خالق تک پہنچا دیتا ہے. تو ایک ہی احساس سے اس کا فوری آبجیکٹ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کا حقیقی جو محسوس ہے وہ بھی اس میں سے نمودار رہتا ہے. تو اس طرح کی ایک احساساتی وحدت اور اٹھان پیدا کرنا، یہ تو خیر مولانا کمال ہے ہی، لیکن احساسات کی اس پیراڈاکسیکل انٹریکشن اور پھر اس کے نتیجے میں احساسات کی تکمیل کا پورا نظام وہ بدل کے جو رہ جاتا ہے، اس کی ہمیں اور آپ سب کو بہت ضرورت ہے. تو یہ سب آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ اس کیمیا گری کے کارخانے سے. تو اب وہ غزل پڑھتے ہیں. یہ دیوان شمس کی غزل نمبر کیا ہے؟ 2428 نمبر ہے اس کا. سیر گلستاں ہے. فصل بہاراں شد ببیں بستاں پرز حور و پری. فصل بہاراں شد ببیں بستاں پرز حور و پری. گوئی سلیماں بر سپہ ارزا نمود انگشتری. اب فصل بہاراں شد کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کہ ختم ہو گئی، بہار ختم ہو گئی، لیکن مولانا یہ جو بالکل ٹینس اورینٹڈ یا بالکل عام کام چلانے والے جو ضابطے ہیں ان کو نہیں مانتے. تو اب یہ جیسے شد، یہ بھی مطلب ہے، شدن کا مطلب ہونا، آنا. تو فصل بہاراں کمال کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی بہار اپنے تمام اندوختے کے ساتھ جیسے اس گلستاں سے اظہار پا رہی ہے. تو دیکھو کہ یہ بہار نے اپنا پورا صندوق چاہے جمال کھول کے رکھ دیا ہے. تو دیکھو یہ باغ جو ہے یہ حوروں سے اور پریوں سے بھرا ہوا ہے. یہ حور و پری ابھی عرض کرتے ہیں کہ یہ صرف پھولوں سے اور رنگوں سے بھرا نہیں ہے، بلکہ یہ حوروں سے اور پریوں سے بھرا ہوا ہے. اور یہ منظر دیکھ کے کہ حور اور پری محو پرواز ہیں یہاں، تجھے لگے گا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام جو پوری دنیا کے پر حکومت کرتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اپنی انگشتری اپنے سپاہیوں کو دکھا دی ہے.
یعنی انہوں نے اپنا بادشاہ ہونا اپنے سپاہیوں کو دکھا دیا ہے، یعنی اپنے سپاہیوں کو اپنی انگشتری کا وارث بنا دیا ہے، یہ بھی مطلب ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ سلیمان جمال نے، شہنشاہ جمال نے اپنی سپاہ کو انگشتری دکھا دی ہے، انگشتری کا وارث، اپنی انگشتری جس کی وجہ سے ان کا فرمان سب دنیا پہ، ہواؤں پہ، جنات وغیرہ پہ چلتا تھا، تو انہوں نے گویا اپنی انگشتری کو دکھا دیا۔ اب گویا پوری دنیا اپنے بہترین ساز و سامان کے ساتھ اور سلیمان علیہ السلام کی سپاہ کی حیثیت لے کر، یعنی اس سپاہ کا ہر سپاہی مسخر کرنے والا ہے، فتح کرنے والا ہے، تو انہوں نے گویا یہ دنیا کو اپنا لشکر بنا کے اپنی انگوٹھی تھما دی ہے، دکھا دی ہے کہ بڑھتے چلو، جو آئے اس پہ غالب ہو جاؤ، اس پہ مسلط ہو جاؤ، اس پہ نافذ ہو جاؤ۔ تو ہر سپاہی فاتح عالم ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ دنیا کو، یہ گلستان کو سمجھو کہ یہ سلیمان کی سلطنت ہے، اور اس سلطنت میں بالآخر بالکل سلیمان نے جیسے خود کو ظاہر کیا اور اپنے جو سر حکومت ہے اس کا وارث اپنی تمام سپاہ، اپنے سارے لشکر کو بنا دیا۔ اب یہ گلستان صرف زمینی موجود مظاہر کا مجموعہ نہیں ہے، اب یہ سلیمان کی حاکمیت کی انتہا کو پہنچ جانے کا اظہار ہے۔ تو اب وہ حور اور پری جو سلیمان علیہ السلام کے زیر کمان یا زیر حکومت، وہ اب آسمانی چیزیں جو ہیں وہ گلستان کو زمینی نہیں رہنے دیں گی۔ تو سلیمان نے بہار کو آسمانی بنا دیا ہے، گلستان کو سماوی مظاہر حسن سے بھر دیا ہے۔ تو یہ ہوا۔ اب اس میں ذرا غور کیجئے کہ اس میں علامتیں کیا کیا ہیں۔ حور کا مطلب ہے جنت کی حور، یعنی جمال سماوی کا بہترین مظہر، اور پری زمین میں جتنی استعداد جمال ہے اس استعداد جمال کو آسمانی حسن سے مشابہت دیے رکھنے والی ایک ایجنٹ ہے، یعنی زمینی حسن کو آسمانی بنائے رکھنے والی یہ پری ہے۔ تو پری نیچے سے اڑتی ہے، حور جو ہے وہ بلندی کی انتہا پہ خود ہی ہے، تو وہ ساکن ہے، یہ متحرک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جنت اور دنیا اور فطرت یہ سب اپنے تمام جمالیاتی پوٹینشیلز کے ساتھ، یعنی حق کا مظہر بننے کی بہترین صلاحیتوں اور پیشنس کے ساتھ برسر کار ہیں، اور سلیمان ان کی نگرانی کر رہے ہیں کہ کام کرتے جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں۔ اس پر مولانا کا ایک اور شعر یاد آیا، دلم چو کاہل گردد نداش می آید، کہ میرا دل جب بھی کاہلی دکھاتا ہے، کام چوری دکھاتا ہے، تو ایک آواز، آسمانی آواز آتی ہے کہ زندہ ہست سلیمان عشق کار کنید، کہ سلیمان عشق وہ کرسی پہ جو بیٹھا ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ اصلی سلیمان زندہ ہے، تو خبردار کام چوری نہ کرنا، لگے رہو۔ تو یہ بالکل اسی خاندان کا شعر ہے۔ تو اب میں جیسے اس کو پڑھتا جا رہا ہوں۔ رومی رخان ماہ وش زائیدہ از خاک حبش، رومی رخان ماہ وش زائیدہ از خاک حبش، چون نو مسلمانان خوش بیرون شدہ از کافری۔ کیا زور ہے، کیا معنی کی بلندی ہے
کہ رومی رخ یعنی کہ سفید فام ماہ وش، رومی رخ یعنی مغرب کے ماہ وش سفید فام چاند جیسے چہرے، وہ پیدا ہوئے ہیں حبش کی خاک سے۔ اب دنیا تضادات کا گھر ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے جمال نے تضادات کو ختم کر کے انہیں تنوع میں ڈھال دیا ہے، اور اس تنوع کی اساس وحدت حسن پہ رکھی ہے کہ دیکھ نہیں رہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ حبشی گورا ہو تو، لیکن یہ سلیمان اب اپنا حکم چلا رہا ہے اور اس نے حکم دیا ہے تو حبشی پیدا کرنے والی سرزمین سے جو ہے وہ کوہ قاف کے باشندوں جیسے سیاہ سفید فام حسن پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کو اگر تم ٹھیک سے محسوس کرنا چاہو تو یوں سمجھو کہ جیسے نو مسلم جو بالکل جوش سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اخلاص ان میں گندھا ہوا ہے، جوش بھرا ہوا ہے، عقل بہترین صلاحیتوں کے ساتھ برسر کار ہے، اور جذبہ جو ہے اپنی انتہائی آتش فشانی کے ساتھ جو ہے وہ متحرک ہے، مسلسل ہے۔ تو ایسے نو مسلموں یعنی ایسے پیشنیٹ نو مسلموں کی طرح کا یہ منظر ہے کہ جیسے مطلب بالکل جذبے محض نو مسلم جو ہیں وہ کفر سے نجات پا کے باہر آ رہے ہیں۔ خاک حبش جو ہے خاک کفر ہے، بندے کو حبس کفر ہے۔ یہ رومی رخ جو ہیں یہ اسی خاک سے اس طرح نکل رہے ہیں جیسے کفر میں پھنسا ہوا کوئی آدمی مسلمان ہو کر اس سے نکلتا ہے، اسی جذبے سے، اسی طاقت سے، اسی سچائی سے۔ گلزار بیں در آب نقش یار بیں، گلزار بیں در آب نقش یار بیں، واں نرگس خمار بیں، واں غنچہ ہائے احمری، کہ گلزار دیکھو، گلزار دیکھو، دیکھو دیکھو یہ چمن دیکھو، اور در آب اور اس کی جھیل میں، اس میں بچھے ہوا جو پانی ہے اس میں دوست کا عکس دیکھو۔ اب یہ جیسے بڑھ رہے ہیں نا اس طرف کہ گلزار دیکھو، گلزار دیکھو، اور گلزاروں میں جو ہے وہ گلزار کو شاداب رکھنے والا جو پانی اس میں بچھا ہوا ہے، اس پانی میں دوست کا عکس دیکھو، اور وہ نرگس خمار دیکھو، اور وہ غنچہ ہائے احمری۔ اب یہ منظر کی طرح گلزار دیکھو، یہاں بہتے ہوئے پانی میں عکس روئے یار دیکھو، اور عکس روئے یار کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں کی نرگس اس کی نرگس خمار ہے، اس کی نشیلی آنکھ ہے، اور یہ جو غنچہ ہائے سرخ ہیں، یہ جو سرخ غنچے اور سرخ پھول جو ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ عکس رخ یار میں ضم ہونے کے لیے خود کو کھلائے رکھنے میں مصروف ہیں۔ یہاں کا پانی اسے دکھاتا ہے، یہاں کا ہر غنچہ جو ہے وہ اسے جیسے اس کے ہونے پر شہادتیں دیتا ہے، اس جمال کا ہونا۔ یہ غنچہ، یہ پورا گلستان اپنی رنگینی کے ساتھ جمال کے ہونے کو اندیکھے پن کے باوجود جو ہے وہ حالت حضور میں لے آتا ہے اور اسے جیسے یقینی بناتا ہے۔ گلبرگ ہا بر ہم دیگر افتاد بیں چوں سی مضر۔ اب وہ دوسروں کو ہمیں دکھا رہے ہیں نا کہ تم لوگ دیکھنا کیا جانو۔ تو گلبرگ ہا بر ہم دیگر افتاد بیں چون سی مضر، آویزہا و حلقہا بے دست گاہ زرگری۔
کہ دیکھو یہ پتے جو پھولوں کی پنکھڑیاں جو ہیں یہ ایک دوسرے پر جھکی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تہ در تہ گلے سرخ کی پنکھڑیاں دیکھو، اور دیکھو چاندی اور سونے کی طرح آویزے اور بندے اور وہ جو آویزے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں پیڑوں سے، اور یہ آویزے اور یہ جو زیورات ہیں یہ زیورات کسی سونار کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ایسے زیورات کوئی سونار نہیں ڈھال سکتا۔ اس میں کچھ تفصیل کرنی چاہیے تھی، لیکن فی الحال جیسے ہم دیکھنے کے عمل سے گزرتے رہیں تو یہی بہتر ہے۔ در جان بلبل گل نگر، وز گل بعقل کل نگر۔ اب آیا ہے یہ عارفانہ انداز۔ در جان بلبل گل نگر، وز گل بعقل کل نگر، وز رنگ در بے رنگ پر تابوک آ جا رہبری۔ اب عاشق بن چکے، اب عارف بھی جیسے اس میں سے برآمد ہو رہا ہے کہ بلبل میں دیکھو پھول کو، عاشق میں مستور دیکھو محبوب کو، سچے عاشق میں چھپا ہوا ظاہر ہوتے ہوئے دیکھو چھپا ہوا محبوب، اور پھر گل سے یعنی محبوب سے، پھر اس گل سے جو محبوب کا یہاں قابل اعتبار استعارہ ہے، اس گل سے یعنی اس پر عاشق ہونے کی اس سے عاشق ہونے کی تربیت حاصل کر لینے کے بعد محبوب کو اپنے باطن کے مرکز میں شہنشاہی کی مسند پہ بٹھا لینے میں کامیاب ہو جانے کے بعد اب گل سے یعنی عاشق سے اس طرف ہو کر دیکھو، اب عاشق سے عقل کل کو دیکھو۔ یہ عقل کل اگر معلوم ہو تو آسان ہے، تو عاشق سے عقل کل کو دیکھو یعنی عاشق سے منزل معارف کو دیکھو، عاشق سے صورت کو زینہ بنا کر روئے یار تک پہنچنا سیکھو، اور پھر روئے یار تک پہنچ جانے کے بعد اب ذات یار کی طرف رخ کرو جو ورا در ورا ہے، جو ایبسولیوٹلی ٹرانسینڈنٹ ہے، اور پھر وز رنگ در بے رنگ پر۔ اب یہ پورا جیسے بالکل جیسے آپ کو مشق کروا کے دکھا دیا، عقل کل سے ذرا آدمی ششدر ہو گیا، ٹھٹک گیا، ناسمجھی کے احساس میں پڑ گیا، تو فوراً جیسے ایک ٹرن لے کر پھر ایک پیشن پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رنگ سے بے رنگی میں پرواز کرو۔ عقل کل بے رنگی کا وہ ہے تعین، تو اب یہ کہ رنگ میں تو خوب تم جیسے اپنے آپ کو تم نے بالکل غواصی کے تجربات سے گزار لیا، اب رنگ سے یعنی اس گلستان سے، اس گل سے بلندی پیدا کرتے ہوئے اب بے رنگی کی فضا میں پرواز کرنا سیکھو۔ تابوک آ جا رہبری، تو شاید تو امید ہے کہ تم منزل محبوب تک راستہ پالو گے، منزل محبوب تک لے جانے والا راستہ پالو گے، تم صفات سے ذات تک لے جانے والا راستہ حاصل کر لو گے۔ تشبیہ سے تنزیہ تک پہنچنے کی ایک عرفانی جو ریئلائزیشن اور ایک عرفانی ایکسیپٹنس اور ایک عرفانی تیقن حاصل کر لو گے۔ عقل کل نہیں کھولا ہے، کیونکہ کھولیں تو چیزیں جیسے فلسفیانہ نہ ہو جائیں، عقل کل ویسے بھی فلسفیانہ اصطلاح ہے۔
تو عقل کل مطلب جہاں حقائق جمع ہیں. کل عقل غارت می کند، گل عقل غارت می کند، نسریں اشارت می کند، کینک پسے پردست آں کو می کند صورت گری. کہ گل جو ہے وہ عقل کو گم کر دیتا ہے. گل یعنی جمال، یعنی محبوب عشق کا پروردگار جو ہے وہ عقل کو تہس نہس کر دیتا ہے، وہ عقل کو بالکل دو کوڑی کا بنا کے رکھ دیتا ہے. وہ عقل کو ان حقائق کے آگے جیسے اپنا بے بس ہو جانا جو ہے وہ سکھا دیتا ہے. تو نسریں اشارت میں کند، گل میں کیونکہ محبوب کا جمال زیادہ ہے شدت میں، تو وہ شدت کی وجہ سے عقل کو غارت کرتا ہے، کیونکہ صورت جمال سے منسوب ہو کر معنی سے زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے. تو نسریں اشارت میں کند، گل نسریں جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے. کیا اشارہ کر رہا ہے؟ کہ ہاں یہ وہ پس پردہ ہے، ہاں یہ وہ پس پردہ ہے، وہ ذات غیبی ہے جو ایک ہے، کوئی ہے جو پردے کے پیچھے ہے. وہ یہ ساری صورت گری کر رہا ہے، وہ اندیکھا رہ کر دکھائی دینے کے سارے امکانات کو ایگزاسٹیولی پورا ہوتا ہوا دکھائے چلا جا رہا ہے. یا اس غرض ذرا باغ جا کے یہ پڑھتے جائیں اور ادھر ادھر دیکھیں تو واقعی بہت اثر ہوگا. واقعی صورتگر خود صورت نہیں ہے. اے صلح دادا جنگ را، وے آب دادا سنگ را. اے صلح دادا جنگ را، وے آب دادا سنگ را، چن ان گلے بد رنگ را، در رنگ ہا می آوری. کہ اے، اب وہ کون؟ وہ جو پس پردہ صورت گری کر رہا ہے، اب اس سے خطاب ہے کہ اے وہ کہ جس نے جنگ کو صلح میں بدلا، جس نے تضادات کو وحدت تعلیم کی، اور اے وہ جس نے پتھر کو پانی دیا، پتھر کو آب ہونا سکھایا. چن ان گلے بد رنگ را، چون یہاں کیسے کے معنی میں بھی ہے کہ اے اتنے اختیارات کے مالک، تو نے یہ کس طرح کیا، کیسے کیا. اور یہ بھی ہے کہ یہ جیسے حالیہ بیان ہے کہ تو یہ ہے، تو یہ ہے، اور یہ سامنے نظر کہ یہ ہے ہی، کہ دیکھ لو کہ اس بد رنگ مٹی کو رنگوں میں جیسے رنگ دیا ہے. مٹی کی بد رنگی کو، مٹی کی بدصورتی کو اپنے جمال سے نسبت دے کر رنگینیوں میں ملفوف کر دیا ہے، رنگینیوں کا گھر بنا دیا ہے مٹی کو. کز شاخہا دارد تری، در نہیں، ہاں، چنن گلے بدرنگ را، در رنگ ہا می آوری. کہ تو اس بدصورت مٹی کو رنگوں کے سیلاب میں لے آیا ہے، مطلب اس میں جیسے غرق کر دیا ہے. گر شاخہا دارد تری، ور سرو دارد سروری، ور گل کند صد دلبری، اے جاں تو چیزیں دیگری. صورتگر اور صورتوں کے تعلق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس کو دیکھیں کہ اے صورتگر، میں صورتوں میں تیری نشانیاں دیکھنے کے لائق تیری ہی طرف سے بنایا گیا ہوں، عشق کی جہت سے بھی اور عارف ہو کر بھی.
تو اب یہ کہ اگر یہ شاخیں یعنی کہ جس گلستان پہ بہار آئی ہوئی ہے یہاں کی شاخیں نمی رکھتی ہیں، اگر انہیں نمی اور شادابی ملی ہے، اور اگر یہاں کے سرو کو اونچائی ملی ہے، سروری ملی ہے، سرداری ملی ہے، اور اگر یہاں پھول گل سرخ جو ہے وہ دسیوں سینکڑوں طرح کی دلبری کی ادائیں رکھتا ہے، وہ اپنے اندر ہزاروں طرح کی کشش رکھتا ہے عاشقوں کو اپنی طرف کھینچنے والی، ان عاشقوں کو جو تیرے عاشق ہیں انہیں بھی اپنی طرف کھینچنے والی کشش رکھتا ہے، لیکن یہ سب تیرے آگے کچھ نہیں ہیں، یہ سب تجھ سے نسبت رکھتے ہیں، تیرا متبادل نہیں بن سکتے، یہ سب تجھے دکھاتے ہیں مگر تیرے دیکھنے کی امنگ کو کم نہیں کرتے، بلکہ ان کی ساری اہمیت میرے لیے اسی پہلو سے ہے کہ یہ خود کو دکھا کر تجھے نہ دیکھنے کا غم تازہ رکھتے ہیں یا تجھے دیکھنے کی امنگ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، یہ خود منزل دیدار نہیں بنتے۔ تو اے جاں تو چیزیں دیگری، جاں یعنی تو صورت نہیں ہے، تو روح، کہ اے صورت گر، اے صورتوں سے ماورا محبوب، تو کوئی اور ہی چیز ہے، یہ سب کا میں قدردان ہوں، تمام مظاہر جمال کا، انہیں تیرے مظاہر مانتے ہوئے ان کی قدردانی کرتا ہوں، لیکن ان میں سے کسی کا قرب بھی تیرے ہجر کا غم بھلا نہیں سکتا، ان میں سے کسی کو پا لینا تجھے پا لینے کی امنگ اور جذبے کو کم نہیں کر سکتا۔ آخری شعر ہے، چہ جائے باغ و راغ و گل، چہ جائے باغ و راغ و گل، چہ جائے نقل و جام و مل، چہ جائے روح و عقل کل، کز جان جاں ہم خوشتری۔ اب یہ واضح ہوگا نا کہ یہاں تو وہ ہے کہ باغ اور سبزہ زار اور پھول گلزار ان سب کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا جگہ بنتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ گزک، وہ جو شراب پینے والے ساتھ میں کچھ نمکین چیزیں کھاتے رہتے ہیں اسے نقل کہتے ہیں، گزک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ شرابیوں کے ٹونگنے والے میوے، یہ شراب کا پیالہ، یہ شراب، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب بے اوقات اور بے وقت ہیں۔ اب یہ سب کو وہ بتا رہے ہیں، ان کی علامتی حیثیت یہ ہے کہ باغ و راغ و گل سے جمال ظاہر ہے، اور نقل و جام و مل سے جو ہے وہ عاشق ظاہر ہے، یہ انسپریشن ہے، وہ اظہار ہے۔ تو کہنے یہ سب بھی کچھ نہیں ہے، میں ان کا قدرداں، میں ان کا طالب، میں انہیں حاصل کر کے فخر کرتے ہوئے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تیرے مظاہر کو دیکھنا، تیری انسپریشن سے انسپائر ہونا، یہ سب حقیقی ہے مگر ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اور یہی روح اور عقل کل جو بالکل ہی انتہا پر ہیں بے صورتی کی، وہ بھی ہیچ ہیں، یعنی آسمان اپنے حقائق کی انتہا پر ہیچ ہے۔ کز جان جاں ہم خوشتری، تو ان سب سے کہیں زیادہ حسین، کہیں زیادہ بڑا، کہیں زیادہ عظیم، کہیں زیادہ محبوب اور کہیں زیادہ حقیقی ہے، کہ یہ تو کیا، ان کی تو حیثیت ہی کیا، تو جانے جاں سے بھی زیادہ خوبصورت اور اہم اور بڑا ہے۔ جانے جاں سمجھنا چاہیے، تو جاں روح کو، اور روح کی روح، تو اس کا مطلب ہے کہ صفت دنیا صفات جمال کا اظہار ہے، مطلب جمال پہ بات ہو رہی ہے نا،
یا یوں کہہ لیں کہ دنیا صفات ربی کے آثار کا مجموعہ ہے، مظاہر کا مجموعہ ہے۔ ان مظاہر کی اس جہت سے قدر ہے، ان مظاہر سے جب اوپر اٹھتے ہیں صفات کی کشش کی وجہ سے، تو پھر ہم صفات تک پہنچتے ہیں جو عالم بے صورتی ہے، تو ہم صفات سے تجھ کو پہچانتے ہیں۔ تو لیکن صفات بھی تیرے لیے اضافی ہیں، تو وہ ذات ماورا ہے کہ خود تیری صفات، یقینی صفات بھی اگر مشاہدے میں آ جائیں، ان کی بھی یقینی حضوری نصیب ہو جائے، تو وہ بھی تیری ذات سے، جیسے تیری ذات کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یعنی تو اپنی صفات سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور تیری تمام صفات جمال اگر بلا واسطہ بھی ظہور میں آ جائیں، تو اس حالت ظہور میں بھی تیرا طالب اور تیرا عاشق یہ سیکھ لیتا ہے کہ نہیں، وہ ذات جمیل اپنے صفات حسن اور ان کے تمام مظاہر سے ماورا اور زیادہ حسین ہے، یعنی وہ غیب میں زیادہ حسین ہے اپنے ظہور کے دونوں مراتب کے مقابلے میں، یعنی مرتبہ صفات اور مرتبہ وہ آثار، صفات کے اثر سے صورتوں کا پیدا ہونا، وہ ان دونوں سے ماورا ہے، ان دونوں سے زیادہ حسین ہے۔ اب آپ اس کو ذرا سا محسوس کریں کہ وہ ظاہر ایسا ہے کہ کوئی دکھائی دینے والا اس کے برابر حسین ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ ظہور میں سب سے حسین ہے، اور غیاب میں ظہور سے بھی بے شمار گنا زیادہ جمیل ہے۔